السلام علیکم. ہاؤ آر یو آل؟ ہوپ یو آر فائن. آج ہم ایک ہاٹ ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے. یس، ٹوڈے از نیشنل پیریڈس ڈے 10 اکتوبر 2020، یعنی کہ آج ہم بات کریں گے اس ٹاپک پہ جس پہ ہم سب بات کرتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی بچیاں ہوں، چاہے وہ بڑے ہوں، چاہے وہ میرڈ ہوں، چاہے وہ ہماری مائیں ہوں. ہم ایک دوسرے سے پتہ نہیں کیوں اس بارے میں بات کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، حالانکہ ہم سب فیمنن ہیں. ہم لڑکیاں، عورتیں ہوں کہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں. یہ ایسا ٹاپک ہے جو ہمیں اویئرنیس دینی چاہیے، جس کے بارے میں اپنے بچوں کو، اپنے آس پاس کی عورتوں کو، اپنے ان سب لوگوں کو جن کو نہیں پتا بہت ساری مسکنسیپشن کے بارے میں. کل میں ذرا ایسی سرچ کر رہی تھی اس بارے میں، اپنی پوسٹ بنا رہی تھی تو کچھ سرچ بھی کر رہی تھی، تو مجھے بہت کچھ پتہ چلا. ایک بات جو مجھے ابھی پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں 5 میں سے صرف ایک لڑکی ہے جو سینیٹری پیڈس یوز کرتی ہے. باقی سب جو یوز کرتے ہیں وہ الگ الگ آپشنس ہیں، لائک کپڑا، پرانے کپڑے، پھٹے پرانے ساکس، نیوز پیپر تک یوز کرتے ہیں. مطلب ان کے پاس یہ سب لگژری نہیں ہے جو ہم میں سے بہت سی لڑکیاں پیڈ یوز کرتی ہیں، جو نارمل چیز ہے. مطلب مجھے یہ پڑھ کے بہت عجیب لگا کہ ایون ان سٹیز، بڑے بڑے شہروں میں بھی لڑکیوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ ان کو سینیٹری پیڈز یوز کرنے چاہیے. مطلب وہ آپ سوچیں، اگر کوئی کپڑا یوز کر رہے ہیں اور وہ بار بار دھو کے یوز کریں گے تو اس میں کتنے جرمز ہوں گے. اور سب سے بڑی بات، جس طرح گاؤں دیہاتوں میں اس کپڑے کو سکھاتے بھی نہیں ہے سب کے سامنے، کہ شرم آتی ہے یا مطلب چھپایا جاتا ہے اس چیز کو. وہ گیلا اگر کہیں اندر کمرے میں رکھیں گے، کچھ کریں گے تو وہ تو ویسے تو نہیں سوکھے گا، اور گیلے میں سب سے زیادہ بیکٹیریا اٹیک کرتے ہیں. تو سوچے وہ کتنا کوئی ڈینجرس چیز ہے، اور اسی کو وہ ری یوز کرتے ہیں. مطلب نیا کپڑا تھوڑی یوز کریں گے، وہ وہی بار بار دھو کے ری یوز کرتے ہیں. تو سو انہائیجینک، اور اس سے بہت سے انفیکشنز ہو جاتے ہیں، اور ایون کینسر تک ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرے. لیکن یہ بات ڈسکس کرنی چاہیے. آپ اپنے آس پاس عورتوں سے، لڑکیوں سے، بچیوں سے، ایون ہمارے یہاں جو کام کرنے والی ماسیاں آتی ہیں یا کام کرنے والی جو بچیاں کام کرتی ہیں، ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے، ان کو بھی آپ یہ بات بتائیں. اور ایون ایک اور چیز ہم جو کر سکتے ہیں اپنے طور پہ، وہ یہ کہ ہم دوسروں کی ہیلپ کریں. جو اس طرح کے پور لوگ ہیں، مطلب غریب لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے اس طرح کے پیڈس اور یہ سب چیزیں، ہم ان کو ایٹ لیسٹ خود سے تو دے سکتے ہیں نا. مطلب ہم اگر ایک پیکٹ لے رہے ہیں، ایک پیکٹ کتنے کا ہوگا یار؟ 150 کا، 120 کا، چلو 200 کا لگا لو. ایک اور پیڈ کا پیکٹ لے لیں اور وہ اپنے کام کرنے والی ماسی کو یا ان کے بچوں کو جو بھی ہیں، ان کو اگر ایک پیڈ ایک مہینے میں دے دیں گے تو ہمارے کوئی جیب پہ کوئی بھاری نقصان نہیں ہونے والا ہے. 150-200 روپے سے آپ 150-200 روپے کا جا کے ایسی باہر کچھ بھی لے کے کھا جاتے ہیں 2 منٹ میں، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں گیا. اچھا، نیکسٹ پوسٹ ہے میری جو میں نے کل انسٹا پہ لگائی تھی. وہ مینسز سے پہلے جو آپ کو سمٹمز ہوتے ہیں، جو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، کہ یہ درد کیوں ہو رہا ہے، یہ فیلنگز کیوں ہو رہی ہیں، غصہ کیوں آ رہا ہے، چڑچڑاپن کیوں ہو رہا ہے، رونا کیوں آ رہا ہے، موڈ سوئنگز کیوں ہو رہی ہیں، ڈپریشن کیوں ہو رہا ہے. ایکچولی یہ سب سمٹمز ہوتے ہیں بیفور مینسز اسٹارٹس. یہ ان کے سمٹمز ہوتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارے وہ دن آنے والے ہیں. اٹس گڈ فار اس. تو اس کو کوئی ایسا سر پہ سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بہت سی لڑکیاں، بچیاں شروع میں جن کو نئے نئے یہ سب پرابلمس ہوتے ہیں، اسٹارٹ ہوتے ہیں، جن کو مینسز، وہ بہت اس سے اریٹیٹ ہوتی ہیں کہ یہ کیا مصیبت ہے ہر مہینے. اور ایون میں بھی جب شروع میں مجھے بھی اسٹارٹ ہوتا ہے تو میں یہ کہتی تھی، اوف کیا مصیبت ہے، پھر سے شروع ہو گئے. بٹ جب مجھے پتہ چلا کہ یہ
کیا ہے. یہ ایک طرح سے ایک اللہ کی بلیسنگ ہے ہم عورتوں پہ. مطلب اللہ نے ہمیں ایک گفٹ دیا ہے ایز اے. ہم ماں بن سکتی ہیں, ہم ایک نئی جان کو پیدا کر سکتی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں پریپیئر کیا جا رہا ہے. یہ پہلے ہمارے اس سسٹم کو اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے. یہ اس لیے ہوتے ہیں ہر مہینے. اس کا کوئی ہماری کوئی کسی الٹی سیدھی وجہ سے تعلق نہیں ہے, کیونکہ بہت سارے مسکنسیپشن ہے. ابھی میں جو نیٹ پہ سرچ کر رہی تھی, عجیب عجیب باتیں پڑھنے کو ملی ہیں کہ مطلب کیا بولوں میں. آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں اور آپ بھی ہنسیں گے کہ کیا ہے. مطلب ایکچولی ہمارے یہاں نہیں, پوری دنیا میں مسکنسیپشن ہے. صرف انڈیا پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری دنیا, ایون امریکہ, UK, بڑے بڑے جو جانے مانے ایجوکیشن کے حساب سے, جو بہت اویئرنیس کے حساب سے جو بہت بڑے بڑے ممالک ہیں, وہاں بھی یہ مسکنسیپشنس ہیں, میتھس ہیں. بٹ یہ وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں اس ٹاپکس کے بارے میں, ایسے ٹاپک جو نارملی ڈسکس نہیں کیے جاتے, تو ہم ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں. یہی کام میں کر رہی ہوں اور یہی کام آپ بھی کر سکتے ہیں. اپنے آس پڑوس میں, اپنے گھر والوں میں بات کیجیے. بات کرنے سے آپ کا شعور بڑھتا ہے, آپ کو سمجھ آتی ہے, آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں جو شاید پہلے نہیں پتہ ہوتی. ریسرچ کریں. بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں شاید سائنٹیفکلی ہمیں نہیں پتہ ہوتے. جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ہمیں اس کی ایکچوئل وجہ پتہ چلتی کہ اچھا یہ اس لیے ہو رہا ہے. اسی لیے سرچ کریں, ریسرچ کریں, پوچھیں, بات کریں. اگر ہم بات نہیں کریں گے تو کون کرے گا. اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک نارمل تھنگ ہے. پیریڈس آر نارمل. یہ ہم لڑکیوں, وومن, لیڈیز کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے. یہ لیڈیز کی ایک پہچان ہے. ریممبر دیٹ, یہ ہماری پہچان ہے. اسی لیے ہم مائیں بنتی ہیں, اسی لیے ہم وومن کی کیٹیگری میں رکھی گئی ہیں کسی وجہ سے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اس کو اسی طرح لے کے سمجھیں. اس کو کوئی گندگی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ گندگی نہیں ہے. ہاں, تھوڑی سی ناپاکی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ان دنوں میں ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, ان دنوں میں ہم کوئی عبادت نہیں کر سکتے. بٹ اٹ جسٹ, یہ ہمارے ایک طرح سے کلینزنگ پروسیس ہو رہا ہے. یہ ہمارا کلینزر ہے, ہماری باڈی کی کلینزنگ ہے. آپ کو پتہ ہے عورتوں میں بہت ساری بیماریاں اس وجہ سے نہیں ہوتی. مردوں میں آپ نے دیکھا ہوگا, ان کو ڈائبٹیز ہوتا ہے, ان کو ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں, ان کو واسکولر ڈیزیز بہت سارے ہوتے ہیں. لیکن لڑکیوں میں کیوں نہیں, عورتوں میں کیوں نہیں ہوتے؟ بیکاز آف دس. یہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے. اور اسی لیے عورتوں کی ایج بھی مردوں سے زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں یہ پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے ہم بہت ساری بیماریوں سے بچے رہتے ہیں. لیکن ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے, ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے, کہہ لیں ناسمجھی کی وجہ سے, بات نہ کرنے کی وجہ سے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو مطلب مینیج کیسے کرنا ہے. اس کو ہم ان ہائیجینک طریقے سے مینیج کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں اور بہت سارے انٹرنل پرابلمس ہو سکتے ہیں, جس لائک انفیکشنز, ڈیزیز اور بہت کچھ. آپ کو پتہ ہے اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں. مطلب جسٹ بینگ اے پریگننٹ کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہیں اس چیز کے. مطلب مینسز ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کی باڈی کلینز ہوتی ہے, لٹرلی کلینز ہوتی ہے. ہمارے جسم میں جو ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں, ایکسٹرا منرلز, ایکسٹرا آئرن اور یہ سب چیزیں جو ایکسٹرا میں جمع ہو جاتی ہیں, وہ ایکسٹرا اس لیے جمع ہوتی ہیں کیونکہ ہمیں آگے چل کے ایک نئی جان کو اپنے اندر مطلب جگہ دینی ہے, تو اس لیے وہ ایکسٹرا میں ہوتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ جب وہ پروسیس نہیں ہوتا تو مہینے کے 21 یا 25 یا 30 دن بعد یا 40 دن بعد تو وہ ایک پروسیس سے وہ چیز دھل جاتی ہے, سمجھ لیں کلینز ہو جاتی ہے ہماری باڈی. ایک اور چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی, اکثر پیریڈس کے تیسرے, چوتھے, 5ویں دن نا آپ کو اپنے فیس پہ تھوڑا گلو فیل ہونے لگتا ہے. شروع میں تو چہرہ ڈل ہو جاتا ہے, پیلا پیلا عجیب سا ہوا ہوتا ہے, لیکن بعد میں گلو آتی ہے. تو یہ بھی ایک اس کا فائدہ ہی سمجھ لیں کہ کیونکہ ہر چیز نیو جنریشن ہوتی ہے, نیو سیلز بنتے ہیں, تو وہ چہرے پہ گلو ضرور آتی ہے, یہ آپ نوٹس کیجئے گا. اور اس کے علاوہ اور بہت سارے فائدے ہیں, جیسے کہ آپ اس پوسٹ میں اس میں دیکھ بھی رہیں گے, پڑھ بھی سکتے ہیں. بس میں آپ کو اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ
یہ اویئرنیس اپنے گھر سے شروع کیجیے، اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو یہ بات شروع سے بتائیں، کیونکہ اسکول کالجز میں یہ بات نہیں کی جاتی ہمارے ملک میں، سوری ٹو سے، بٹ جب تک وہ اس ایج کو پہنچتی ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہوا ہے، وہ بالکل ایک ناسمجھ سی بچیاں ہوتی ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا، تو یہ پلیز شروع سے ہی گھر میں تھوڑا بہت بتا دیں کہ کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے، تو وہ مینٹلی پریپیئر رہیں گی بچیاں اس چیز کے لیے جس کو آگے انہیں پوری زندگی فیس کرنا ہے، تو یہ ہمارا آپ کا ہی کام ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے مذہب میں بھی اس پروسیس کو اچھوت کی بیماری نہیں سمجھا جاتا، ہمارے پیارے نبی نے بھی اپنے اعمال سے، سنت سے ہمیں بتایا ہے، اور حضرت عائشہ کے بھی بہت سارے حدیثیں ہیں، اقوال ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ مینسز کوئی اچھوت کی بیماری نہیں ہے۔ وہ بھی کھانا بھی پکاتی تھی، گھر کے تمام کام بھی کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا نماز پہ بیٹھتی بھی تھی، صرف نماز نہیں پڑھتی تھی، عبادت نہیں کرتی تھی، بٹ ان کے ساتھ ہر کام کرتی تھی، تو یہ کوئی ایسی کوئی بیماری نہیں ہے، یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز کمنٹ کر دیں اور شیئر ضرور کریں، اگر میری کوئی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو دوسروں تک بھی پہنچائیں، جتنے لوگوں کو اویئر کریں گے اتنا ہی اچھا رہے گا، کیونکہ لوگ بات نہیں کرتے، سب سے بڑا پرابلم یہی ہے، لوگ بات نہیں کرتے، بات کریں گے تو بات آسان ہوگی۔